السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ سے امریکہ ٹی وی یو ایس اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کہ پاکستانی نوجوان کیوں باہر کے ممالک میں جانا چاہ رہے ہیں، کیوں بے چین ہے یہاں پہ، اور ان کو کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے آج ہم نہ صرف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہاں پہ کیوں افراتفری کا عالم ہے، ہر نوجوان ملک سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ لاکھوں نوجوان آلریڈی جا چکے ہیں، جتنے بھی ہنرمند تھے، جن میں کیپیبلٹی تھی کچھ کرنے کی، اپنے ملک سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں کون کون سے ادارے ان کو اس راہ پہ ڈال رہے ہیں اور اتنا اپسیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہاں پہ روزگار نہیں ملتا؟ کیا ان کو یہاں پہ انصاف نہیں ملتا؟ ریزن کیا ہے؟ تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے جو کرائم کو ڈیل کرتے ہیں اور FIA کو بھی ڈیل کرتے ہیں، جناب فیصل مرزا صاحب۔ تو فیصل مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ مرزا صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل جتنے بھی ہیں وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں جا چکے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کے پاسپورٹ ابھی بھی پاسپورٹ آفس میں پڑے، جو جانے کے لیے بے داغ ہیں، اپنا گھر بار بیچ کے جا رہے ہیں، قرضہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی اپنی ماں کا زیور بیچ کے جا رہا ہے، کوئی کچھ اپنی پراپرٹی بیچ کے جا رہا ہے، ایک سنہرے مستقبل کی آس میں ہے۔ اور ایجنٹ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، FIA والے کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتانا پسند فرمائیں۔ جی تھینک یو ویری مچ سر صاحب۔ ملک کے حالات جس طرف کو جا رہے ہیں، پچھلے کافی عرصے سے ہم ایک چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ اگر وہ اسکلڈ ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے یا وہ ان پڑھ ہے، ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان سے نکلو، کسی دوسرے ملک، یورپ کی لت بھیڑ لگی پڑی ہے، کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ وجوہات ایک تو عوام کو بھی سارا ہی پتہ ہے، صاحب اقتدار اوپر لوگ بیٹھے ان کو بھی پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات سب کے سامنے ہی ہیں۔ تھوڑا سا کوئی کام چلنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی انتشاری ٹولہ سڑکوں کی طرف نکل آتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک میں نہیں، دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ساری لا اینڈ آرڈر کی سچویشنیں کریٹ ہوتی رہتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ ادارے پاکستان کے، ان کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، عوام کی خدمت کے لیے اور عوام کو سرو کرنے کے لیے، ادارے وہ کام کر ہی نہیں رہے۔ آپ سوشل میڈیا اگر کھول کے دیکھ لیں، عام عوام اگر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، سیف صاحب آپ نے اگر ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولے، آپ 2 سے 3 اپ ڈاؤن کریں گے، آپ کو ایک ایڈ نظر آئے گی، چلو بھائی بیلاروس چلتے ہیں، تو یہ یورپین ویزوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک آپ کو جگہ جگہ ایک ابھرتا ہوا مافیا جو ایک مارکیٹ میں ایک بہت مضبوط جڑیں اپنی جما چکا ہے، ایجنٹ مافیا۔ تو لوگ اپنی، جیسا کہ آپ نے کہا، زمینیں بیچ رہے ہیں، جائیدادیں، ماں کے زیور، سب کچھ، دوائیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے ایک ایجنٹ کو دیتے ہیں، ایجنٹ صاحب اس کو لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس نے سارا کچھ اپنا بیچ بانٹ کے اس کو دے دیا، ویزا بھی نہیں ملا، اور خواب بھی وہی کے وہی، اب ذہنی طور پہ وہ مفلوج، اب وہ جاتا ہے ہمارے اداروں کے پاس۔ FIA کے پاس ادارہ ہمارا اس کو ڈیل کرتا ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ اب ادارے اس میں کیا کرتے ہیں سر؟ ہم اگر ایز اے سائل جاتے ہیں وہاں پہ، ہم نے جا کے ایک اپلیکیشن دینی ہے، اول تو یہ بنتا ہے کہ اگر ابھی ہم جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں تو پہلے آپ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، انکوائری کو 2-3 ماہ بعد ایک ٹیگ لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں RE،
रेगुलर इंक्वायरी। हम्म। जब वो रेगुलर इंक्वायरी होती है तो फिर कहीं जाके तो पता चलता है कि अब इस पे कोई पेशरफ्त आपका होगी। ख्याल है मुद्दई की बजाय उसको वो मुल्ज़म ट्रीट करते हैं एफआईए वाले? साहिल खुद को चोर समझने लग जाता है सर, सादा अल्फाज में। अच्छा, जब उसको 6 से 7 माह लग जाते हैं इस प्रोसेस को, उतनी देर में जो असल एजेंट है, वो जो मुजरिम है उसको इतना टाइम फ्रेम मिल जाता है, या तो वो कोई ना कोई असर रसूख इस्तेमाल करके उसको रुकवा सकता है, या वो खुद आगे पीछे हो जाता है, या वो प्रूफ ही गायब कर देता है। ज्यादातर हमारे इधर होता क्या है, प्रूफ क्या है आजकल, अवाम भी अंधी होती है, ट्रस्ट कर लेती है। इनके पास प्रूफ क्या है, या सोशल मीडिया के मैसेजेस हैं या वॉइस नोट है, वो आपके इदारे नहीं मांग। लेकिन सर एक बात, आप अ, बड़े अरसे से आप भी पहले आप क्राइम को डील कर चुके हैं। एक सवाल ज़हन में आता है सर, कि आप यूट्यूब खोल के देख लें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 150 ब्लॉगर्स और सहाफ़ियों पे पर्चे दिए गए, आखिर उन पे एफआईए में उनको 1 मिनट में पता चल गया ना कि इन्होंने स्टेट के खिलाफ बयानबाज़ी की या बयानिया या इंतशारी को बयान बनाया, ठीक है, दें उन पे पर्चे। उनको इन्होंने फ़िल्टर कर लिया करोड़ों में से। अच्छा, अब अगर हम यूट्यूब खोलते हैं, हर दूसरे बंदे ने एजेंट ने यूट्यूब पे दुकान खोली हुई है वीज़ों की। हम्म। इस टाइम लाखों की तादाद में यूट्यूबर सिर्फ वीज़े बेच रहे हैं। कोई इटली पकड़ के बैठा है। इटली की तो अपॉइंटमेंट्स के नाम पे लाखों रुपए, आजकल 13-14 लाख रुपया अपॉइंटमेंट करवाने पे रेट लग रहा है, वीज़ा लगे या ना लगे। कोई ग्रीस पे लगा हुआ है, एम्बेसियों के बाहर चले जाएँ, टोले खड़े हुए हैं एजेंट माफिया के, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, सर क्या आप इसके बारे में मुझे थोड़ा-सा, अब आप मुझे ये बताएँ कि हमें समझ नहीं आती कि एफआईए हम अगर देख रहे हैं तो एफआईए भी देखता होगा, उसके मुलाज़िम भी दे, तो ये जितना सोशल मीडिया पे इतना ये ट्रेंडिंग चल रही है जी, आ जाओ, आ जाओ, क्या एफआईए को अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मिर्ज़ा साहब, हमने शुरू से ही देखा है कि जितने भी एजेंट हैं, उनके एफआईए वाले उनके ऑफ़िस में जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और मेरा ख़्याल है उनकी मिली-भगत से ही ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। तो खुदा के लिए हम सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं एफआईए वालों से भी कि जो नौजवान अपनी माँ का ज़ेवर बेचता है या अपने घर गिरवी रखवाता है या कर्ज़ लेता है और किसी एजेंट को पैसे देता है और वो एप्लीकेशन देने जाता है, तो उसको आप मुद्दई की बजाय मुल्ज़िमों की तरह ट्रीट करते हो, तो वो क्या करेगा? वो तो क्रिमिनल खुद बन जाएगा। तो एफआईए वालों से दरख्वास्त है हमारी, प्लीज़, कि उनके साथ कोऑपरेट करें और इस तरह ना करें उनके साथ। तो ये मिर्ज़ा साहब, ये एफआईए की मिली-भगत के अलावा कोई भी एजेंट यहाँ पे इस्लामाबाद में कम से कम जो है, वो कामयाब नहीं हो सकता। एफआईए वाले भी साथ होते हैं और वो उनके साथ मिल-मिलाप करके ही एजेंटों के साथ जो है वो इस तरह लूट-मार कर रहे हैं। इसका असर एक सबसे जो बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी, बाद में कहते हैं जी पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग ऊपर क्यों नहीं जा रही। आपको पता है ये जो हमारी एक पट्टी है सर इस साइड पे, जिसको कहते हैं मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, ये इन पे ठप्पा लग चुका है डंकर, डंकी। डंकी क्यों लगाता है हमारा नौजवान सर? डंकी की तरफ पहले तो ये मशहूर था कि जो मैकेनिक तबका है, अनपढ़ है, जिसने प्राइमरी की हुई है, मिडल किया हुआ है, जिनको अ, इंग्लिश नहीं आती या कोई ज़ुबान नहीं आती, वो क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो वो डंकी की तरफ जाते थे। आप यूनान चले जाएँ, इटली चले जाएँ, ज़्यादातर ये मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और ये गाँव के लोग सारे पट्टी उतर हैं। तो डंकी की तरफ फिर ये इसीलिए जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि वहाँ से भी एजेंट ने यही कुछ ही करना है। तो आजकल एक नया ट्रेंड सर चल रहा है पाकिस्तान की मार्केट में, उसको कहते हैं डन बेस। अब डन बेस पे ये एजेंट डंकी पे उनकी ज़िंदगियाँ दाँव पे लगा के आधी से ज़्यादा यूरोपियन नेशन में और हमारे उधर इतना कुछ ठप्पा लग चुका है भिखारियों के बाद कि ये डंकर अपने क्यों नहीं रोक सकते? ये डंकी लगा के उधर लोगों ने फ़िल्में भी बना दी इस पे। हमारी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा डंकी की तरफ क्यों फिर जा रही है? उसमें फिर क्या है सर? मिर्ज़ा साहब, उनको ईज़ी वे, ईज़ी गोल लगता है। असल में देखें, हमारे जो जितने भी फॉरेन मिशन है, जितने भी एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया में, उनको चाहिए जो हमारे अताशी हैं वहाँ पे फ़िज़ूल में तनख़्वाहें ले रहे हैं, बड़ी-बड़ी मुराद ले रहे हैं, उनको चाहिए कि वहाँ पे जाएँ और जाकर वहाँ पे रोज़गार के जो मौके हैं पैदा करें, वहाँ से वो खुद वर्क वीज़े निकालें
اور حکومت پاکستان کو دیں اور وہ فلٹر کر کے اپنے نوجوانوں کو وہاں پہ بھیجیں، یہ بہتر ہے انسٹیٹ آف کہ یہ ڈنکی اور اس طرح کے جنگوں کے تھرو جائیں، ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں پہلے بھی بیچارے میں کہوں گا مارے نہیں بلکہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان شہیدوں کا جو لہو ہے یہ سارا ایف آئی اے کی گردن پہ جاتا ہے، کیونکہ ایف آئی والے کوئی کام نہیں کر رہے. تو پلیز ایف آئی والوں پلیز خدا کے لیے تھوڑا سا کام کرو، اور جو فورن مشن ہمارے کام کر رہے ہیں پورا ممالک میں، وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے وہاں پہ، ورک ویزے لیں، خواہ وہ سعودی عرب میں ہیں ہمارے فورن مشن، پورے ورلڈ میں ہے، امریکہ میں ہیں، یو کے میں، سب جگہ ہے. تو ہمارے جو فورن مشن ہے وہ کام نہیں کر رہے. اگر وہ صحیح کام کریں تو بہت احسن طریقے سے ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہے احسن طریقے سے وہ باہر بھی جا سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہر جو فورن مشن والے ہیں، ایف اے والے ہیں، یہ صرف اور صرف پیسوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ حکومت کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اپنے فورن مشن کو بھی الرٹ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی کام کر لیں وہاں پہ جا کے، یہ حکومت پاکستان کی مراد پہ یاشیاں نہ کریں وہاں پہ. اور ایف اے والے بھی خدا کے لیے غریبوں سے مظلوموں سے انصاف کریں. جی مرزا صاحب. یہ آپ ہم وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سر اگر ہم چلے جاتے ہیں نا بلیو ایریا کی طرف، جو مین بزنس ہب ہے ہمارا پاکستان کا، کیونکہ وفاق کا ہے تو پاکستان کا یہ سب سے زیادہ، آپ وہاں پہ اس ٹائم چلے جائیں نا، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، لیکن دو تین ایسے شاہکار قسم کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پارٹ 2 میں ان کی ساری وہ پرسنل ڈیٹیلز کے ساتھ لے کے ہم ڈائریکٹر اسلام آباد صاحب کے پاس بھی جائیں گے. انہوں نے ایک آفر لگائی ہوئی ہے کہ 25 لاکھ روپے ایڈوانس دیں، اور کینیڈا کی آپ کو جب امیگریشن ویزا مل جائے تو 25 لاکھ روپے بعد میں دیں. 20 سے 25 کروڑ پہ کے سائلین وہاں پہ روتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ بی ایک سامنے میڈم بیٹھی ہیں، اتنے کھلے دل سے وہ بغیر کسی ڈر خوف کے کام کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں جائیں جہاں جانا چلے جائیں، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. سائبر ونگ ہماری بہت زیادہ ایکٹیو مانی جاتی ہے، لیکن ایک اور کام چل رہا ہے سائبر اسی، کیونکہ ہم آج پاکستانی یوتھ، عوام اور امیگریشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ سارا سوشل میڈیا یہ ایف آئی اے کے انڈر آتا ہے. سائبر ونگ ہے ہمارا ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو ہے، آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں ان کی. تو آج کل سر ایکٹیویٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ لایا جاتا ہے، کال سینٹرز بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ 20-25 لڑکے لڑکیاں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، ان کو سیلری سے اپنی غرض ہے. ایک پروموشن چلائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اسلام آباد ٹو ہیتھرو ٹو اسلام آباد سب سے سستا ٹکٹ، فار ایگزامپل لاہور سے دبئی سب سے سستا ٹکٹ. اگر ٹکٹ کی 1 لاکھ روپیہ پرائس ہے، وہ دیتے ہیں آپ کو 65,000 میں. ساتھ میں رابطے نمبر ہیں، وہ رابطے نمبر پاکستانی سموں کے نیٹ ورک ہیں جو کسی نہ کسی کے نام پہ تو ہوں گے نا، کیونکہ جتنے بھی سمز نکلتی ہیں ان کا بڑا ایک وہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک بندے کے نام پہ 5 سمز ہیں، اس کے زیادہ وہ آپ کے خیال میں وہ جعلی ٹکٹ، فیک ٹکٹ، وہ سر ٹکٹ تو دیتے ہی نہیں ہیں، وہ پی این، وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں آن لائن، کریڈٹ کارڈ سے منگوا لیتے ہیں یا دفتر بلا کے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں، آپ کو وہ پرنٹ نکال کے دے دیتے ہیں جیسے یہ فیک ٹکٹ ہوتا ہے. تو وہ ویلڈ ہوتا ہے؟ نہیں سر، وہ جب بندہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے یہ ٹکٹ ہی ڈمی ہے. وہ اس مد میں لاکھوں کروڑوں روپے ایسے لوگ ویکینڈ پہ وہ آفر لگاتے ہیں، یہ چل رہا ہے. اس کے بعد بہت سارے کال سینٹر جو صرف راتوں کو کام کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے دوسروں کو جو ہے نا کرے، لیکن ہمارا سوشل میڈیا ان کی ایڈورٹائزمنٹ سریعام چل رہی ہے، ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. آپ ان کے کلپ چلائیں، ایف آئی اے بھی الرٹ ہوگی، اور میرا خیال میں ان کو کام کرنا چاہیے. وہ اسی کی تنخواہ لیتے ہیں، اسی کی مراد لیتے ہیں، اسی کا وہ سٹیٹس لیتے ہیں کہ وہ حکمران بن کے ہماری عوام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ وہ اس ملک کے آل ان آل ہیں، اور اس طرح ڈیل کرتے ہیں مدعیوں سے. تو آپ ان کے کلپ دکھائیں، شاید ایف آئی اے والے جو ہے اس پہ کوئی اپنا تھوڑا سا رحم و کرم فرما دیں. بالکل سر، ٹیمیں کام کر رہی ہیں. اب ایک پچھلے دنوں میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ واپڈا والوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اوور بلنگ ڈال دی غریب عوام کے بلوں میں گرمیوں میں، کیونکہ اے سی چل رہے تھے. تو ایک خبر میری نظر سے گزری، آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی کہ
ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے وابدہ والوں نے جو اوور بلنگ کی ہے ان میں سے بہت ساری اربوں روپے کی ریکوری بھی کی ہے، اور وہ بندے بھی پکڑے ہیں جنہوں نے یہ اوور بلنگ کر کے اپنے کوٹھیاں اور بنگلے بنائے. لیکن یہاں پہ ایک سوال کا جواب ابھی تک ہمیں ملا نہیں. ایف آئی اے نے وہ ریکوری تو کر لی اربوں روپے کی، کیا وہ ہمارے آپ کے بلوں کی مد میں پیسے گئے ہیں، عوام کی جیب میں کوئی چیز آئی؟ یہ نہیں سنا. اس کا جواب ہم کس سے مانگے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مرزا صاحب. ہم تو ڈی جی صاحب سے جا کے ٹائم لیں گے، وہ کہیں گے جائے میں بزی ہوں، میٹنگیں چل رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. تو آپ دیکھیں مرزا صاحب، آپ اپنا فرض ادا کریں ایز اے میڈیا پرسن، باقی ان کا کام ہے. ہم بولتے رہیں گے، چیختے رہیں گے کہ خدا کے لیے ایف آئی اے والوں رحم کرو. اب تو ان کا کام ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا بڑی بے آواز ہے. سر پھر اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. سر ایک لیٹسٹ ابھی ایک امینڈمنٹ آئی ہے، غریب آدمی اگر یہ کوئی کیمرہ مین یا کوئی شاپ کیپر یا عام آدمی اگر 1,000 سے لے کے 50,000 روپے تک اپنے ایزی پیسہ یا جائز کیش، جو کہ سہولت ہمیں آج کل میسر ہے، ہم فٹافٹ ایسے کر کے ٹرانزیکشن کر کے بینکوں کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ سہولت بہت اچھی ہے. ہم اگر عام آدمی اس میں سے 1,000 سے لے کے 50,000 روپے تک نکلانے جاتا ہے تو اس کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی دینے کا پابند کر دیا گیا ہے. یہ ہفتہ 10 دن پہلے کا پریکاشن ہے. لیکن یہ یہاں پہ اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ اس کا کوئی نہیں. خدا را ادارے جس کام کے لیے بنے ہیں وہ اپنے کام کو اگر ایمانداری سے شروع کر دیں تو ہماری عوام بھی بچ سکتی ہے، ہماری یوتھ میں کوئی جذبہ آ جائے. اگر سارے ہی کام کے بندے باہر ملکوں کو چلے گئے تو پاکستان کون چلائے گا؟ اچھی امید کے ساتھ کہ سیکنڈ پارٹ تک ہم اعلیٰ افسران سے بھی رابطہ کرتے ہیں. دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیں مرکز ٹی وی USA اسلام آباد. اللہ حافظ. تھینک یو سر.